اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم حروف مفردات کے بعد ان حروف کو یعنی کہ حروف مفردات کو جوڑ کر پڑھنا سیکھیں گے۔ مفردات کو جوڑنے سے شکل میں کیا فرق آتا ہے اور اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے، نقطے والے اور بغیر نقطے والے حروف میں کیا فرق ہے، یہ ہم آج سیکھیں گے۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے تختی نمبر 2، مرکبات۔ کیا ٹاپک ہے؟ تختی نمبر 2، مرکبات، یا تختی نمبر 2 کا نام کیا ہے؟ مرکبات۔ سارے بچے میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ تختی نمبر 2 کا نام کیا ہے؟ مرکبات۔ پیارے بچوں، اس کے اندر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم حروف مفردات کو جوڑ کر پڑھنا سیکھیں گے اور ان کے اندر کیا فرق آتا ہے، مرکبات کو کیسے پڑھتے ہیں یا اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، اس کو آج ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ اس کے متعلق معلومات ہم سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سبق پڑھنا یا سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ چونکہ یہ حروف مفردات کی اپ ڈیٹ مشق ہے، یا حروف مفردات کو ہم ملا کر جو ہم مشق بنا رہے ہیں جس کو ہم مرکبات کہتے ہیں، پڑھنا ہم نے ان کو حروف مفردات کی طرح ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے حروف مفردات کو تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑے گا، دہرانا پڑے گا اور اس کو سمجھنا پڑے گا تاکہ یہ مشق ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ اگر یہ ایکسرسائز ہمیں سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ایکسرسائز آئیں گی یا جو حرکات آئیں گی وہ پڑھنا بیٹا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس ایکسرسائز سے ہمیں جو فائدہ پہنچے گا پہلے وہ سمجھ لیں۔ اس کا بچوں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ حروف مفردات کو، ان کی صفات، ان کے مخارج، نقطے اور بغیر نقطے والے حروف کے اندر پہچان کر کے پڑھنا اور ملا کر پڑھنا آپ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، چونکہ یہ مفردات کی مشق کا حصہ ہے تو کچھ معلومات حروف مفردات کے حوالے سے آپ جان لیں تاکہ یہ مشق سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے چیز ہے کہ مفرد کیا ہوتا ہے۔ مفرد کیا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ مفرد کہتے ہیں اکیلا حرف، جس طرح کہ یہ الف ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ اکیلا حرف جو ہوتا ہے وہ مفرد کہلاتا ہے، یا ایک حرف مفرد کہلاتا ہے۔ تو مفرد، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مفرد کہتے ہیں اکیلے حرف کو۔ جو اکیلا حرف ہوتا ہے وہ مفرد کہلاتا ہے۔ مفرد تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اکیلا حرف مفرد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ آپ سیکھیں کہ مرکب کسے کہتے ہیں۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کے ملنے سے۔ دو یا دو سے زیادہ، یہ دیکھیں ایک حرف ہے اور یہ دو حرف ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ مفرد یعنی کہ اکیلے حرف ملنے سے ایک مرکب بنتا ہے۔ تو یہ والا جو حرف ہے اس بلاک کے اندر، اس خانے کے اندر جو حرف ہے یہ ایک مرکب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر دو حروف
ملے ہوئے ہیں، ایک ساتھ اکٹھے دو حروف آگے ہیں، تو اس لیے یہ ایک مرکب ہے۔ تو پھر سن لیں اس کی جو تعریف ہے وہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کے ملنے سے ایک مرکب بنتا ہے۔ یہ کویشچن بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف یعنی کہ اکیلے حروف جو مفرد ہیں، ایک ایک کر کے جو لکھے جاتے ہیں، جس طرح کی یہ الف ہے، دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کے ملنے سے ایک مرکب بنتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ یا اس کا ایک اور جواب ہے، دو یا دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ، یہ دو حروف ہیں، زیادہ حروف بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ یہ تین حروف ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کا مجموعہ وہ مرکب کہلاتا ہے، وہ مرکب کہلاتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگلا کویشچن ہے کہ مرکبات کسے کہتے ہیں، یعنی کہ میں ترتیب کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ، دو یا ایک یہ والا مرکب حرف، ایک والا یہ مرکب حرف، دو یا ایک دو، دو یا دو سے زیادہ، اب یہ پوری لائن میں یہ زیادہ ہو گئے ہیں، دو یا دو سے، دو یا دو سے زیادہ مرکب حروف کا مجموعہ مرکبات کہلاتا ہے، مرکبات کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ مرکب حروف کا مجموعہ مرکبات کہلاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی یہ خانوں کے اندر یہ حروف ہیں، یہ سارے کچھ مفرد حروف ہیں اور کچھ مرکب حروف ہیں۔ تو یہ زیادہ اگر مرکب حروف اکٹھے ہو جائیں تو وہ مرکبات بن جاتے ہیں۔ تو اس کی دوسری تعریف کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کا مجموعہ مرکبات کہلاتا ہے، یا دو یا دو سے زیادہ مرکب حروف کے ملنے سے مرکبات بنتے ہیں یا ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ تو اب یہ جتنے بھی دو یا دو سے زیادہ ملے ہوئے حروف ہیں، اکٹھے حروف لکھے ہوئے ہیں، وہ مرکبات ہیں۔ امید ہے کہ یہ چیز بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب اگلی بات آپ نے سمجھنا ہے کہ مفردات اور مرکبات میں کیا فرق ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ مفردات اور مرکبات میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے مفردات کو سمجھتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کا مجموعہ مفردات کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک مفرد حرف، ایک مفرد حرف، ایک مفرد حرف، ایک مفرد حرف، یہ والا، یہ 5 مفرد حروف آگے ہیں۔ تو یہ دو سے زیادہ حروفوں اکیلا ہوگا تو مفرد ہوگا، تو ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ مفردات ہوں گے۔ امید ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بار بار سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کا مجموعہ مفردات کہلاتا ہے، یا دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کے ملنے سے مفردات بنتے ہیں۔ اور مرکبات کیا ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ مرکب حروف کا مجموعہ مرکبات کہلاتا ہے، یا دو سے زیادہ مرکب حروف کے ملنے سے مرکبات بنتے ہیں۔ امید ہے یہ بات بھی آپ کو، یہ مفردات ہیں، یہ 5 حروف، اور یہ جو حروف ہیں، یہ جو ملے ہوئے حروف ہیں، دو یا دو سے زیادہ، وہ مرکبات ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات بھی
سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو سب بچوں نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ ہم 1 سے لے کے 3 لائنیں ہم ریڈ کریں گے، آپ نے اس کو بار بار سمجھنا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں جی۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام جیم لام الف با لام با۔ یہ ایک نقطہ نیچے ہے، یہ با کا نقطہ ہے، اور یہ والا الف نہیں سمجھنا اس کو، یہ لام ہے، ٹھیک ہے۔ الف ہمیشہ آخر پر آتا ہے، یہ دیکھیں الف، یہ لام ہے، یہ لام شروع میں ہے اور یہ الف بعد میں ہے، تو یہ درمیان میں لام آئے گا۔ الف ہمیشہ آخری حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے، ٹھیک ہے۔ الف آخر میں آتا ہے یا اکیلا لکھا جاتا ہے۔ با لام با کاف کاف، ایک کاف اس طرح لکھا جاتا ہے اور ایک کاف اس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ اصل میں جو حروف مفردات کے اندر ہے، وہ اصل میں جو لفظ ہے عربی لینگویج کے اندر، عربی رسم الخط کے اندر یہ اس طرح کاف لکھا جاتا ہے، اور جب ہم اس کو ملا کر لکھتے ہیں تو یہ کاف اس شکل میں آ جاتا ہے۔ کاف با کاف با کاف تا، یہ کاف کے اوپر یہ جو یہ چھوٹی سی یہ شکل بنی ہوئی ہے، یہ کاف کو ظاہر کرتی ہے۔ کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف ثا۔ تو یہاں تک ہمارا بیٹا آج کا سبق تھا، تو اس کو بار بار بیٹا آپ نے اس کو ریڈنگ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آپ تمام احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری اس فیملی یوٹیوب چینل فیملی کا حصہ بنیں، تو اس کے ساتھ آپ جڑے رہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔